أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دو صورتیں پڑھی، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ سورہ مریم ایک امپورٹنٹ صورت ہے اور اس صورت کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے حروف مقطعات سے، کاف ہا یا عین صاد۔ ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جب انہوں نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے۔ اب ہم اس بات پر تھوڑا سا رکیں گے اور الفاظ پر غور کریں گے۔ دعا تو انسان مانگتا ہے، نارمل دعا مانگتے ہیں نا، لیکن یہ چپکے چپکے بھی ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ جو چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں؟ کچھ دعائیں تو ہم علی الاعلان مانگتے ہیں نا، اور کچھ دعائیں ہم اتنی خاموشی سے مانگتے ہیں کہ سم ٹائم زبان پر بھی نہیں آتی، وہ صرف ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ بے آواز کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو چپکے چپکے ہم کون سی دعا مانگتے ہیں؟ چپکے چپکے ہم وہ دعا مانگتے ہیں جس دعا کے بارے میں عقل سے سوچیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے نا، یہ عقل سے سوچیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں اپنی رحمت، رب کی رحمت پر بھی بہت کامل بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے گھر میں ناممکن لفظ نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو میرے رب کے لیے ناممکن ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، یقین، اتنا یقین ہے اپنے رب کی کاملیت پر، تو پھر ہم اس بھروسے کے پیچھے چھپ کے چپ چاپ ایک عرضی ڈال دیتے ہیں، اور یہ والی عرضی بڑے خاص لمحوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اور یہ خاص لمحے حضرت زکریا علیہ السلام پر کب آئے تھے؟ یہ اس وقت آئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس تو بے موسم کے پھل بھی آتے ہیں اور ان کی بڑی اللہ تعالیٰ خاطر تواضع کر رہا ہے، تو جب ان کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسے نہیں مل سکتی؟ تو یہ دعا انہوں نے مانگی، رب پر بھروسہ کر کے مانگی، چپکے چپکے مانگی، اور پھر میرے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر ان کو نہ صرف نوازا بلکہ اللہ کو وہ لمحے بڑے پیارے لگے اور اللہ نے اس دعا کو لمحوں سمیت قید کر لیا۔ ایک الفاظ پہنچائے جاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ پورا ماحول بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ آئے ہیں نا، چپکے چپکے نداء خفیا، تو اس لفظ نے ہمیں اس پورے ماحول کی منظر کشی کر دی کہ وہ عقل سے اگر وہ شخص کہتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اگر عقل سے یا زبان سے اپنی بیوی کے سامنے ایون اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو سب نے ان کو کیسا رسپانس دینا تھا یہ ہمیں اندازہ ہے، لیکن رب اور بندے کا جو تعلق ہوتا ہے نا، اس کو ہر بندہ جانتا ہے کہ میرا میرے رب سے تعلق کس لیول کا ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 11 میں ایک حکم ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اپنے رب کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے، صبح اور شام، ان سبحوا بکرۃ و اصیلا، رب کی تم نے پاکی بیان کرنی ہے صبح اور شام۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور تم کتاب کو پوری قوت کے ساتھ تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے عطا فرما دی ان کو دانائی جب کہ وہ بچے تھے، اور ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی اس وقت جب ابھی وہ بچے تھے۔ اور یہ ہے جی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور اللہ نے اپنے ہر پیغمبر کو
بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہ ہم تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں. ہر پیغمبر کو اللہ نے مختلف اوصاف سے نوازا اور ان کو جو وصف دیا گیا وہ کیا تھا کہ وہ بچپنے میں ہی حکمت سے نواز دیے گئے. اور یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ حکمت ایسا ایک گوہر نایاب ہے جو صرف اللہ عطا کرتا ہے، یہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو کتاب، اللہ کی کتاب جو ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا اپنے ایمان کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے. آگے ہے جی 223 نمبر آیت. قال یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس عورت نے یہ صورت پڑھی ہوتی ہے اس کو جب وہ ماں بننے کے مرحلے سے گزرتی ہے اور وہ درد ذہ میں سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ آیات ضرور سنائی دیتی ہیں، ضرور سنائی دیتی ہیں. کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل بھولی بصری ہو جاتی، کیونکہ وہ تکلیف اتنی شدت ہوتی ہے کہ اس شدت کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. وہ اللہ ہی ہے جو ان لمحوں میں سے، اس درد ذہ میں سے عورت کو گزارتا ہے. اور اسی درد ذہ سے جب ہم گزرتے ہیں، ہم عورتیں جب گزرتی ہیں تو آج تو بڑی فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہمیں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہمت حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہماری خاطر و مدارت ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ عورت تھی جو ایک ایسا بچہ جننے جا رہی تھی جس کا باپ بھی نہیں تھا، اس کے باپ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ایک بہت بڑا معجزہ ہونے جا رہا تھا، بن باپ کا بچہ دنیا میں آنا تھا. اور اس کے آنے کے بعد بی بی مریم کے ساتھ کیا ہونا تھا. وہ تو ایک پاک باز گھرانے کی، نبیوں کے گھرانے کی، معتبر گھرانے کی بیٹی تھی، اور وہ بیٹی جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی. اور اس بیٹی پر اتنا کڑا امتحان، اتنا کڑا امتحان کہ وہ کسی کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت بھی دیتی تو کیا کہہ کر دیتی، کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا، عقل سے ماورا تھا. کوئی بھی نہ مانتا، وہ جتنی بھی دلیلیں دیتی کوئی بھی نہ مانتا کہ یہ بچہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وہ کسی کو نہیں منوا سکتی تھی. اور اوپر سے پھر درد ذہ. ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے نا کہ بھئی عورت کو اتنی دردوں سے کیوں بچہ جنا جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ ہو درد ہی نہ ہو. یہ کیا ہے، ایک تو عورت ماں بنے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ ہم پیدا کرتی ہیں اور پھر اتنی تکلیف سے گزاری جاتی ہیں. یہ باتیں عورتیں بڑی شکوے شکایتیں کرتی ہمیں نظر آتی ہیں نا، اور کبھی کبھی ایسے شکوے ہمارے دل میں بھی اٹھتے ہیں. تو یہ وہ درد ذہ ہے جس سے ایک پیغمبر کی وہ عظیم ماں وہ بھی گزاری گئی تھی، کیونکہ درد کی شدت وہ انعام خداوندی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس شدت میں سے گزرتے نہیں ہیں احساس کی بلندیوں کو چھو نہیں پاتے. اور احساس کی بلندیوں کو جب تک آپ چھو نہیں پاتے آپ اپنے رب تک پہنچ نہیں سکتے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. رب تک پہنچنے کے لیے بہت سارے درد سہے جاتے ہیں. ہر نبی نے سہے، ہر اللہ کے رسول نے سہے. اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، ان میں بھی ہمیں بڑا درد نظر آتا ہے. بڑی امتحانات میں سے وہ لوگ گزارے گئے. تو یہ وہ آیت ہے جو اپنے ساتھ ہمیں وہاں لے جاتی ہے، اسی درخت کے نیچے جہاں بی بی مریم سلام اللہ علیہا اس درد ذہ میں سے گزر رہی تھی. ایک طرف تکلیف تھی، دوسری طرف زمانے کا خوف تھا، اور بھروسہ صرف اور صرف رب کی رحمت پر تھا. اور تب بھی آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو گئے کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی. تو پھر کیا ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ان کے لیے اور کہا
اللہ تحزنی، اے مریم غم مت کرو، قد جعل ربکی تحتکی سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے، اور اپنی کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو کھجوریں گرنے لگیں گی۔ تو پھر اس سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ پیغمبر کی ماں، وہ برگزیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، ان کو بھی جب عطا کی جا رہی ہے نعمت تو سبب کے ساتھ، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، ہر چیز کا ایک سبب پہلے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا، یہ نہیں ہے کہ ادھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خوان بھیج دیتا، بھیج سکتا تھا، جب وہ حجرے میں تنہا ہوتی تھی تو اس وقت تنہائی میں محبتوں کے راز اور ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ جب اللہ اور اس کا بندہ تنہا محبت کے لمحے گزار رہے ہوتے ہیں تو عنایات اور طرح کی ہوتی ہیں۔ جب مخلوق کے سامنے اللہ کے ساتھ اس کا بندہ جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے تو اس وقت معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس وقت اسباب کی دنیا ہے، پھر سبب اختیار کروائے جاتے ہیں، اور یہی سبب اختیار کروایا گیا، وہاں ایک ندی جاری کر دی گئی، اور اللہ نے کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو وہاں سے کھجوریں گریں گی جن کو انہوں نے کھایا۔ اور یہاں سے ایک سبق ہمیں اور بھی ملتا ہے کہ درد ذہ کی، تکلیف کی شدت کو جو چیز کم کرتی ہے وہ پکی ہوئی کھجوریں ہیں، اس لیے اس وقت عورت کے لیے کھجوریں جو ہیں وہ تیار رکھی جائیں، اور یہ والی جو آیات ہیں یہ پڑھ کے دم کر کے اس کو کھلائی جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ وقت جو ہے عورت پر آسان کر دیتے ہیں۔ آگے ہے جی آیت نمبر 58 نمبر آیت ہے، 58 نمبر آیت سجدے کی آیت ہے، اور اس کا ہم صرف ترجمہ پڑھیں گے، اور تلاوت میں جو ہم نے سنی اس کا سجدہ ہم پر واجب کر دیا گیا، اور جب سجدے کی آیت سنیں تو کوشش کریں اگر وضو ہے تو اسی وقت سجدہ دے لیں، اگر اس وقت آپ سجدہ نہیں دے سکتے تو ہم پڑھیں گے سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اذا تتلا، جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور زار و قطار روتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی یہاں بیان کر دی گئی، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پس جان نشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی، سو وہ دوچار ہوں گے اپنی نافرمانی کی سزا میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دنیا ہے اور اس میں ہر دور آتا ہے، کبھی ایمان والوں کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی ایمان والوں کے آگے کچھ ناخلف لوگ جو ہیں ان کے وارث بن جاتے ہیں، اور یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، ناخلف کی جو یہاں پر صفت بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوتے۔ نمازیں مقررہ وقت پر ہم پر فرض کی گئی، اوقات مقررہ پر، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے کہ 5 نمازیں ہیں جو اوقات پر فرض کی گئی ہیں، اور ان کے اوپر دلائل لے کے آنا کہ ہم یہ اتنی نمازیں ایسے پڑھ لیں تو ویسے پڑھ لیں، تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات کے منافی ہیں، اور نماز کو ضائع کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے، ناخلف کہا گیا ہے، اور اس کی کیا، اس میں اور کیا برائی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی نفس کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ تو وہ سو جائے گا، کوئی نہیں، اٹھ کے قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ نفس نے کہہ دیا کہ چلو اب فرینڈ سے گپے لگا رہے ہیں تو اتنے مزے کی گفتگو چل رہی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ہمارا نفس ہمیں ادھر ادھر مشغول کر رہا ہے اور نمازیں
قضا پہ قضا ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ ناخلف جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نمازوں کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا. خواہشات نفس کون کون سی ہیں اور کن کے پیچھے لگ کے ہم سے ہماری نمازیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں. یہ وہ آیت ہے جو زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہے. یہ وہ آیت ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں اس آیت کے، اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک امپورٹنٹ آیت ہے. اس کے بعد ہے جی 64 نمبر آیت. اس میں میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. 76 نمبر آیت کو ہم دیکھیں گے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے نور. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو ہدایت یافتہ ہے ہدایت کے نور کو. اچھا، اس آیت میں کیا بات ہے جو اس کو منتخب کیا میں نے یہاں؟ سمجھنے والی کیا بات ہے کہ ہدایت کے رستے پر جب انسان چل پڑتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اس کے ایمان کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا، اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا. تو عربی کے الفاظ میں ایسا اعجاز ہے کہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کوئی زبان نہیں کر سکتی. یہ ہم بھی جو ترجمہ کرتے ہیں، اتنی تفاسیر پڑھتے ہیں، اتنے تراجم پڑھتے ہیں، کوئی ایک ترجمہ بھی ایسا نہیں ہے جو حق ادا کر سکے. یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں تعارف حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کی وسعت بہت زبردست ہے. اور جو اہدنا الصراط آیت ہے نا، اس کی جب ہم صوفیہ کرام کی تشریح اس کی سنتے ہیں، ان سے ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں اتنا خوبصورت وہ سمجھاتے ہیں کہ ہدایت کا رستہ یہ نہیں ہے کہ ہدایت کے رستے پہ چلے ہو تو بس ایک لیول نہیں، ایمان یا گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے. جب آپ ہدایت کے رستے پہ چل پڑے، نمازوں کے لیے 5 ٹائم کھڑے ہونے لگ گئے، تو پھر یہ آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، اور یہ سفر آپ کو اوپر سے اوپر لے کے جائے گا. اللہ کے ساتھ آپ کی قربتوں کو روزانہ بڑھائے گا. روزانہ بڑھتی ہے یہ قربت ایک جگہ پہ نہیں رہتی. محبت کو کبھی بھی جمود نہیں آتا محبت پہ. وہ محبت ہی نہیں ہے جو ایک جگہ پہ کھڑی ہو جائے. محبت ایک جگہ کھڑی ہوگی تو ختم ہو جائے گی. محبت شدت مانگتی ہے، محبت اور مانگتی ہے، اور توجہ. یہ تو دنیاوی محبت ہے، اس میں آپ کتنے ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہو. تو جو اللہ کی محبت ہے اس کی ڈیمانڈ سوچیں. 5 نمازیں ہو گئی، فرائض ہو گئے، تو ساتھ ہی سنتے ہیں، ساتھ ہی نوافل، ساتھ پھر تحیت الوضو آ گئے، پھر ساتھ شکرانے کے نفل آ گئے. تو ایک خاتون تھی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی تو ہر نماز کے بعد 2 سجدے دیتی تھی. تو میں نے کہا یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ تو کہتی جی چاہتا ہے کہ بس 2 سجدے شکر کے دوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اللہ کو سجدہ دینا. تو جب نماز پوری ہو جاتی ہے تو دل نہیں بھرتا تو 2 سجدے دے دیتی ہوں. تو پھر انسان ایسی اللہ کے قریب ہونے کی نا چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ڈھونڈتا ہے، موقع ڈھونڈتا ہے. تو اگر ہمارا جی چاہے عبادت کر کے مزید کرنے کو، تو سمجھ لیں کہ ہم سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں. اور اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. 87 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یملکون الشفاعۃ، انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا، الا من اتخذ، بجز اس کے جس کو رحمان عہدہ، جس سے رحمان نے کوئی وعدہ لے لیا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے. ہمارے عقیدہ شفاعت کو راسخ کرنے والی آیت ہے. آج مسلمانوں میں مختلف قسم کے مکتبہ فکر ہے نا. کچھ لوگ تو شفاعت کے قطعی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے. وہ ایک اتنی صورت آیت کو پکڑ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ رحمان کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکے گا.
تو اس سے آگے بھی نہیں دیکھتے، پیچھے بھی نہیں دیکھتے، اور اس سے متعلق قرآن میں جتنی آیت آئی ہیں شفاعت کے موضوع پر اور وسیلے کے موضوع پر، ان کو بھی نہیں دیکھتے۔ جب آپ ان سب آیات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ اصول نہیں نکال سکتے۔ تو یہ سب باطل عقائد ہیں۔ حق اور سچ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سفارش کا، شفاعت کا حق دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیاروں کو بھی یہ حق حاصل ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو حافظ ہے وہ کتنے لوگوں کی سفارش کر سکے گا؟ ہماری سیدہ کائنات ہے، ہماری سردار، ہماری بی بی فاطمہ تو زہرا جو ہے وہ کتنی امت کی عورتوں کی سفارش کریں گی، اور ان کی سفارش پر کتنی عورتیں جو ہیں وہ پل صراط کو ایسے پار کریں گی۔ تو کیا کہ ہر نیک بندہ اس کو اللہ اختیار دے گا، اللہ کا اس سے وعدہ ہے، اور اس مضمون میں یہی بات بیان کی گئی ہے، الا من اتخذ، بجوز اس کے کہ جس کو رحمان جو ہے اس کی طرف سے خاص اجازت ہو۔ اور یہ اتنی آیت کو آپ پکڑ لیں، لا یملکون الشفاعہ، کوئی شفاعت کا اختیار نہیں ہے۔ تو جتنے مرضی لوگوں کو آپ بیان کر کر کے گمراہ کریں، ہماری عوام الناس نے کہاں قرآن کو پڑھا ہوتا ہے؟ اگر پڑھا بھی ہے تو خود ہی پڑھ لیا ہے، کوئی ان کو استاد نہیں ملتا جو ان کو صحیح طور پر پڑھا سکے۔ تو جس کو استاد مل گیا پھر وہ اس کے صحیح طور پر اس کا جو عقیدہ ہے نا وہ درست کرتا ہے۔ تو یہ عقیدے کی آیت ہے، عقیدے کو سمجھنے سمجھانے والی آیت ہے کہ جو رحمان کے دوست ہوتے ہیں، رحمان ان کو دے گا اجازت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت علی سیدنا کرم اللہ وجہ جو ہے وہ گئے نہیں تھے اویس کرنی کے پاس؟ کس لیے گئے تھے؟ وہ دعا کروانے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جا کے اس سے دعا کروانا میری امت کے حق میں۔ ہاں، تو جب وہ دعا کروانے گئے امت کے حق میں، اس دنیا میں ان کی دعا سنی جائے گی، تو کیا ایسے برگزیدہ ہستیوں کی سفارش قیامت کے دن نہیں قبول ہوگی؟ اس وقت بھی ہوگی، یہ اس وقت بھی کریں گے سفارشیں۔ جنتوں میں مقامات بدلے جائیں گے نیک لوگوں کی سفارش پر، اور دوزخیوں کو نکالا جائے گا نیک لوگوں کی سفارش پر۔ تو یہ سفارش اس دنیا میں چلتی ہے، اس دنیا میں بھی چلتی ہے۔ نیک بندوں کی سفارش سے ہماری بلائیں نہیں ٹل جاتی، ہم نیک بندے نہیں ڈھونڈتے، کوئی بزرگ کا پتہ چلے چلو اس سے دعا کروا لیں، تو اس کی دعاؤں سے ہماری مصیبتیں نہیں دور ہوتی۔ تو یہ کانسیپٹ ہمیں اپنا کلیئر کرنا ہے۔ آگے ہے جی 96 نمبر آیت۔ یہ آیت بھی بڑی ایک عقیدے کی درستگی کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ جو لوگ ایمان لے کے آئے انہوں نے نیک عمل کیے، پیدا فرما دے گا خدائے مہربان ان کے دلوں میں باہمی محبت۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان باہمی محبت پیدا کر دے گا۔ کن کے درمیان پیدا کرے گا؟ ایمان والوں کے درمیان۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ ایمان والا دوسرے ایمان والے کا جانی دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو آج ایک مکتبہ فکر کا بندہ دوسرے مکتبہ فکر کا جانی دشمن تو کیا قتل کر دیتے ہیں۔ اتنی دشمنی اپنی مسجدوں میں نہیں آنے دیتے ایک دوسرے کو، اتنی دشمنی ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں، اتنی دشمنی۔ تو ایمان کہاں ہے؟ کہاں ہے ایمان والے؟ ایمان کا تو وصف ہے کہ جس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا گیا اس کے دل سے نفرت کو دھو دیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے بلا شبہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل بھی کیے، پیدا فرما دے گا خدائے مہربان ان کے دلوں میں باہمی محبت۔ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ تو یہ ہے جی سورہ مریم کی تزکیہ نفس کے لیے منتخب کی گئی آیات جن کو ہم نے پڑھا۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ طٰہٰ ہمیں لے جاتی ہے سیدنا عمر فاروق کے پاس۔ سیدنا عمر فاروق کا قبول ایمان کا واقعہ جو ہے، جب ہم اس سورت کو شروع کرنے لگتے ہیں تو وہ سارے کا سارا واقعہ ہماری اکھیوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ تو گویا ان الفاظ میں وہ تاثیر ہے کہ وہ دل جو اسلام کی دشمنی پر ہر وقت تلوار سونتے کھڑا ہوتا تھا، وہی
وہی دل جو ہے تلوار پھینک کے جا کے سرنگوں ہو گیا۔ ایسا کیا تھا اس صورت کی آیات میں جو سیدنا عمر فاروق کا دل بدل گیا؟ تو ہم پڑھتے ہیں جی سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے طٰہٰ۔ طٰہٰ جو ہے نا یہ تو حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ کے راز ہیں، اور کوئی راز ایسا بھی ہے جو اللہ تھوڑا سا افشا کر دیتا ہے۔ جیسے طٰہٰ، طٰہٰ تو نام بھی ہے نا میرے اور آپ کے آقا کا۔ یاسین نام ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو کیا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مشقت میں تھے ان دنوں، تکلیف میں تھے، آزمائے جا رہے تھے، بہت ستائے جا رہے تھے، اور میرا رب انہیں تسلی دے رہا ہے کہ اس لیے یہ قرآن نہیں اتارا آپ پر کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں، بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ 7 نمبر آیت کو ہم دیکھیں گے، اگر تو بلند آواز میں بات کرے تو تیری مرضی، اور تو بلا شبہ جانتا ہے رازوں کو جو دلوں میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر تو بلند آواز میں بات کرے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، اگر کوئی بلند آواز میں بات کرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، تو اللہ اس کو جانتا ہے جو کوئی بلند آواز میں بات کرتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو دلوں میں پوشیدہ ہے۔ رب کی قدرت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہم اپنے دل کے اندر کوئی بات سوچتے ہیں، اور کیسے کبھی کبھی پوری بھی ہو جاتی ہے، اسی لمحے بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کبھی جب دل کے اندر کوئی ہم پکارتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دل جو ہے نا اس کے اندر خدا کا ایک بڑا زبردست کنیکشن موجود ہے۔ آیت نمبر 25 پر ہم جائیں گے۔ آیت نمبر 25 وہ آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ میرے سینے کو علم کے لیے کھول دے۔ جب ان کو نبوت عطا ہوئی اور ان کو نبوت جب دی گئی تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے سینے کو علم کے لیے کھول دے، اور میرا جو کام ہے وہ میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہیں کھول دے۔ یفقہوا قولی، اور مجھے اللہ اکبر، یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ مجھے تفقہ عطا فرما، میری زبان کی گرہیں کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ یہ وہ پیغمبر جو اپنے وقت کا بڑا جلیل القدر پیغمبر تھا، یعنی وہ پیغمبر جن سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتا تھا، جو کلیم اللہ تھے، جن سے اللہ بات کرتا تھا، ان کو بھی جب بار نبوت اٹھانا پڑا تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام آسان نہیں ہے۔ جب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم میرے نبی منتخب کر لیے گئے ہو اور تم نے اب لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے، تو وہ نبی بھی رب کے آگے کس عاجزی سے پکار رہا ہے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ یہ عمل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس عمل کو کرنا آسان نہیں ہے۔ اس عمل کو جب کوئی کرنے لگتا ہے تو سینہ گھٹنے لگتا ہے۔ آسان ہے کسی کو جا کے کہنا بھی میری بات سنو، اللہ کی بات مانو، میری بات سنو، دیکھو اللہ کا یہ پیغام ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ جس نے بھی کیا وہ ستایا گیا۔ اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا شفیق، جو پورے معاشرے میں صادق اور امین مشہور تھے۔ لوگ ان کو دیکھ کے جیتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے ان کو دیکھ کے، اور جب کیا کہنا چاہیے وہ کوئی بات کرتے تھے تو لوگ ان کی بات کا یقین کرتے تھے۔ لوگوں نے امانت رکھوانی ہوتی تھی تو ان کی سچائی، ان کی ایمانداری پر اتنا بھروسہ تھا، ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے اپنی امانتیں۔ اور جب انہوں نے ہی کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ
تو سارے ان کے دشمن ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، اور اپنی ذات کی نفی آسان نہیں ہوتی۔ اندر بیٹھا جو نفس ہے نا، وہ نہیں جھکنے دیتا، اس کو اطاعت بڑی بری لگتی ہے، لگام ڈالنی پڑتی ہے اس منہ زور گھوڑے کو، وہ تو اپنی پٹھ پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتا، وہ تو اتنا سرکش ہوتا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے، اللہ کی خاص مدد کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ آگے آتی ہے جی آیت نمبر 39 کا تھوڑا سا میں پارٹ جو ہے وہ یہاں بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ پارٹ جو ہے آیت کے اس حصے کی بڑی تاثیر بھی ہے، اور ہمیں وظیفوں کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، تو یہ ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، محبت کا وظیفہ۔ محبوب آپ کے قدموں میں ہیڈنگز پڑھ کے نا آپ کو رکنا نہیں پڑے گا، ہم آپ کو قرآن میں سے ہی وہ سارے راز بتاتے جائیں گے جن کو پڑھ کر آپ محبوب کو قابو کر سکیں گے، لیکن وہ محبوب جو ہے نا وہ آپ کا شوہر ہونا چاہیے اور کوئی نہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ وہ آیت ہے جس میں بڑی تاثیر ہے محبت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت جب بتائی گئی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل وقت تھا جب بنی اسرائیل کے بچے جو ہیں وہ ذبح کیے جا رہے تھے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی تھی، ان کو الہام ہوا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کے تو دریا میں بہا دیں، اور پھر جب وہ دریا میں بہا دیا گیا تو ان کو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں نے ان کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی، یعنی وہ محبت ناممکن تھی ان کو، وہ تو بادشاہ لوگ تھے، ان کو اس بچے سے کیا لینا دینا جس کا نہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کی اولاد ہے، کہاں سے آیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اور اگر یہ دشمن کا بچہ ہے تو دشمن کے تو بچوں کو وہ ذبح کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے بچوں کو تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جا رہا تھا، تو یہ ایک ناممکن تھا، تو یہ ناممکن اللہ نے ممکن کر دکھایا۔ کیسے؟ یہ اللہ کی قدرت میں تھا، اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور یہ محبت کے لیے ان الفاظ میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بڑی تاثیر ہے۔ اگر کسی کا شوہر جو ہے بڑی بے اعتنائی برتتا ہے تو اس کے سامنے جانے سے پہلے اس آیت کا ورد کریں، وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي پڑھتے جائیں، اور جب وہ سامنے آئے تو پھر جو ہے نا اس پہ ہلکا سا دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ محبت تو اللہ نے پیدا کی ہوتی ہے، بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ 95 اور 96 نمبر آیت پر اب ہم جائیں گے۔ 95 اور 96 نمبر جو آیت ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ان تمام آیات میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے، ہم تھوڑا سا اس قصے کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے سے ان کی قوم نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا تھا، اور اس بچڑے میں سے کچھ ایسی عجیب آوازیں آتی تھیں کہ اس بچڑے کو سامری نے، اس جادوگر نے یہ کہہ کر لوگوں میں متعارف کروایا کہ یہ تمہارا خدا ہے، دیکھو یہ خدا تو بولتا بھی ہے، اور وہ کچھ ایسا عجیب کلمات ادا کرتا تھا، اور وہ ایک سونے کا بچڑا، ایک بے جان چیز، اس میں سے آوازیں آئیں، یہ کچھ بات جو تھی نا یہ عقل سے اوپر تھی، تو اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور اس نے کیا کیا، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ واقعہ جو ہے یہ پیچھے پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں جو میرے ان آیتوں کو منتخب کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جادوگروں کی جادوگری کے یہ جو راز ہے نا، ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی بہت آگہی ہونی چاہیے کہ جادوگر جادو کرتے کیسے ہیں، اور کیا جادوگر مبارک چیزوں سے بھی برکات لے کے انہیں نیگیٹو انرجی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی کیا تھا سامری نے بھی۔ اور سامری نے کیا کیا تھا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں، قدیم مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، اور وہ گھوڑا جہاں پر قدم رکھتا تھا وہاں سے خشک گھاس سرسبز ہو جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس آتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ایک مرتبہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھوڑے میں آئے، اور وہ گھوڑا جب گیا تو وہاں خشک گھاس سرسبز ہوئی،
لی، اور وہ جادوگر سامری جو تھا اس نے یہ منظر دیکھ لیا اور اس نے فوراً ایک مٹھی اس جگہ کی بھر کے اس نے وہ مٹھی محفوظ کر لی، اور پھر اس نے اس پر کوئی جادوئی کلمات وغیرہ پڑھے، اور بنی اسرائیل کی قوم جو تھی نا ان کا جادو تو بڑا مشہور تھا، اور انہوں نے جادو سیکھا بھی کہاں سے تھا، وہ آسمان سے فرشتے آئے تھے نا جن سے انہوں نے کلمات سیکھے تھے، تو وہ جادو میں بڑے ماہر تھے، اور وہ جادو جو تھا وہ کچھ اس نے کیا کرایا، اور پھر وہ جو بچڑا بنایا گیا وہ بچڑا کوئی زندہ چیز تو نہیں تھی، لیکن اس میں سے کچھ عجیب و غریب آوازیں ضرور آتی تھی، اور اسی کے اوپر پھر یہ آیتیں جو ہیں یہاں پر ذکر بھی آتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہیں دیکھی، پس میں نے مٹھی بھر لی۔ کون سی ایسی چیز دیکھی؟ وہ جو جادوگر تھا وہ یقیناً کچھ ایسے اس نے چلہ کشی کی ہوگی کہ وہ کچھ نہ کچھ جو پوشیدہ انرجیز ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھے ہیں نا، تو یہ جو لوگ چلہ کشی کرتے ہیں، ایسی محنتیں کرتے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں آگہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز دیکھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، میں نے مٹھی بھر لی، یعنی اس جگہ کی، اس زمین کی مٹھی بھر لی، اور رسول کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے پھر اسے ڈال دیا اس ڈھانچے میں، اور اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات۔ تو یہ تھا جی وہ قصہ اس بچڑے کا جو میں نے یہاں پر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اور یہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے بھی خبر پڑھی ہوگی نا کہ ہمارے بیت اللہ شریف کا جو ایک غلاف تھا وہ بھی کچھ جادوگروں نے خریدا بڑے مہنگے داموں، اس پر کچھ وہ نیگیٹو انرجی جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کرنا، تو پکڑے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے ہم ان تبرکات سے برکت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جن کے اندر شر ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے، یہ بہت عجیب معاملات ہیں۔ 132 نمبر آیت پر ہم آئیں گے، اس سے پہلے 114 نمبر آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقُلْ، اور مانگا کیجئے دعا، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور اس پوری جو آیت ہے اس میں کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وحی آیا کرتی تھی تو آقا اس وحی کو کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی زبانی یاد کر لیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نا اجرت کیجئے قرآن کے پڑھنے میں، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی جانب وحی، اور کہا کیجئے، مانگا کرے اللہ سے یہ دعا۔ اللہ تعالیٰ کو نے حضور پاک ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنی سکھائی، اور یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، ربی زدنی علما۔ 115 اور 116 نمبر آیتوں کو ہم دیکھیں تو اس میں قصہ آدم و حوا ایک دفعہ پھر پیش کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن میں بار بار وقتاً فوقتاً یہ واقعہ آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی جگہ بھی تو پورا پیش کیا جا سکتا تھا نا یہ واقعہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کر دیا گیا، یہ بھی ایک ہی جگہ بیان کیا جا سکتا تھا، تو اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کل سوچنا ہے کہ اس کو وقتاً فوقتاً کیوں بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ 23 ہے کہ 33 ہے؟ 23 ہے۔ حکم ملا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی وہ نہ بھٹکے گا اور نہ ہی بد نصیب ہوگا، اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت، مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول، جو ان کی پیروی نہیں کرے گا وہ بھٹکا ہوا بھی ہے اور وہ بد نصیب بھی ہے۔ اب دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے تو انسان جو ہیں یہ آپس میں ان کی دوستیاں بھی ہوں گی اور دشمنیاں بھی ہوں گی، اس پہ کوئی زیادہ گھبرانا نہیں ہے، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا، اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، اس سے پہلے تو میں بصیرہ بینا تھا۔ تو جو لوگ اس دنیا میں
اللہ کی یاد سے غفلت کرتے ہیں وہ روزے محشر اندھے اٹھائے جائیں گے۔ ہاں جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں اتارا تو اس میں سے ایمان والوں کے دوست ہوں گے۔ ابھی پیچھے پڑھا نا ہم نے، ایمان والوں کے دوست ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ آپس میں دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن نے بتا دیا ہمیں، اس لیے دشمنیاں بھی ساتھ ساتھ ہی چلنی ہے۔ اور جس نے اللہ فرما رہا ہے ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ پھیر لیا، اعراض برت لیا میری یاد سے، تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زندگی میں اتنا الجھ جائے گا کہ اس کی زندگی سے قرار، سکون اور قناعت کھینچ لی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں، سکون ہو اور قناعت ہو، قناعت کیا ہے؟ قناعت جو ہے نا یہ وہ دروازہ ہے جس میں سے اللہ کا نور ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے، اور قناعت ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے سکینت ہمارے قلوب تک پہنچتی ہے۔ اور قناعت کیا ہے؟ قناعت ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشات کو اپنی ضرورتوں پر لے آئیں، اور اپنی ضرورتوں پر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور شکر ادا کریں، شکر گزار اللہ کے بن جائیں اور بھروسہ کریں۔ جو ضرورتیں پوری ہو گئیں شکر الحمدللہ، جو ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، جتنی کوشش تھی وہ بھی کر لی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دل میں بڑی تنگی آتی ہے۔ تو اس تنگی کو کیسے دور کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسے سے۔ اور جب بندہ بھروسہ کیسے آتا ہے؟ اللہ پر یقین کیسے آتا ہے؟ توکل ایسے ہی نہیں آ جاتی، بھروسہ ایسے نہیں آ جاتا۔ اس کے لیے ضروری چیز ہے اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں، تو پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب ہم آئیں گے جی 132 نمبر آیت پر، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی اس پر پابند رہیے۔ وَاسْطَبِرْ، اور جمے رہیے خود بھی اس پر۔ لا نسألک رزقا، اس پر نہیں سوال کرتے ہم آپ سے کسی روزی کا۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اس پر نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا، بلکہ ہم ہی ہیں روزی دیتے ہیں آپ کو، رزق دیتے ہیں آپ کو، اور اچھا انجام ہے متقین کا اور ایمان والوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا، تقوی والوں کا انجام بہترین ہوتا ہے۔ اس آیت سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی اپنا رازق سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں محنت کر کے کماؤں گا تو پھر ہی مجھے رزق ملے گا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رزق کا ذمہ اے بندے تو خود اپنے اوپر نہ لے، محنت کرنا رزق کے حلال کے لیے، تگ و دو کرنا ہمارے اختیار میں یہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو تگ و دو کرتے ہیں، مشقت میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ان کا نہ کاروبار سیٹ ہوتا ہے، نہ ان کی جاب کہیں ٹکتی ہے، تو کیا وہ بھوک سے مر جاتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے ان کے رزق کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا ہی ہوتا ہے نا۔ تو حقیقی رازق اللہ ہی ہے، سبب جو بھی بنا دے۔ کسی کا امتحان آ گیا تو آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، امتحانوں سے بچائے ہمیں۔ جی 135 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت ہے جی اس سورت کی آخری آیت۔ قل، فرما دیجئے، کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔ آپ انہیں فرما دیجئے ہر شخص کا انجام منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، تم ان قریب جان لو گے کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کو سمجھیں، اس کو یہ سمجھنے والی اور سیکھنے والی آیت ہے۔ اس میں سے سبق کیا سیکھنے والا ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے نا وہ اینڈ لائن پہ ہونا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو بحث مباحثہ کے بعد اس بات پر قائل کر لینا چاہتے ہیں، اور
کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو قائل کریں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرے اعمال درست ہیں اور میں ہی جنتی ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں، سب مجھے پتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب ہم یہ کانسیپٹ لے کے چلتے ہیں تو اللہ کا تو یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ بحث مباحثے میں نہ پڑو، اپنے آپ کو سدھارو، میری ہدایت کی پیروی کرو، فرما برداری کا رستہ اختیار کرو، حکمت کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل بھی کرو اور آگے بھی حکمت کے ساتھ دین کو پھیلاؤ۔ اور اگر کوئی ہم پہ کہیں ایسا وقت آ جائے کہ کوئی کہیں ہمیں ثابت کرنے کی لگے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں اور میں ہی بہت سچی ہوں اور میں ہی اہل ایمان میں سے ہوں، تو اس سے ہم نے گریز کرنا ہے۔ اللہ تو اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جلد ہوگا، سارے فیصلے ادھر ہی نہیں ہونے، فیصلہ کہیں اور ہونا ہے، فیصلے کے لیے کوئی اور دن رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ یہ تو امتحان ہے، امتحان میں ہم رزلٹ مانگ رہے ہیں۔ پیپر کے دوران کسی کے ہاتھ میں رزلٹ شیٹ پکڑائی جاتی ہے؟ بتائیں مجھے، کسی کو کبھی ملی ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ شیٹ؟ کسی کو نہیں ملتی۔ تو امتحان گاہ میں ہم کون سی رزلٹ شیٹ لینا چاہ رہے ہیں، کون سا سرٹیفکیٹ چاہ رہے ہیں ہمیں مل جائے کہ ہم ہی حق اور سچ پر ہیں؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا کہ کوئی کمزور لمحہ ایسا نہ آ جائے کہ ہم پھسل جائیں۔ ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر ہے، ہم تو اس پہ محنت کر رہے ہیں، ہم تو اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اس کوشش میں جو طریقے قرآن بتاتا ہے ان طریقوں کو ہم فالو کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، ایک دوسرے کو تھام لو، اپنا ایک امام مقرر کرو، اس کے پیچھے چلو، ایمان والے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو ہم تو اپنی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اسی ہمت، اسی حوصلے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم کامیابی کے ساتھ اپنے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اب ہم کریں گے دعا۔